جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو ولاگ ہے وہ آج دو چیزوں کے اوپر ہوگا۔ ایک تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو انٹرویو ہے شاہد میتلا کو انہوں نے دیا ہے، اس کے بارے میں اصل میں وہ ایف آئی آر کس کے خلاف ہے یا چارج شیٹ کس کے خلاف ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا، اتحادی جماعتوں کا کل اجلاس ہوا تھا اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ جوائنٹ سیشن ہے پارلیمنٹ کا جس میں کہ بہت ساری چیزیں آئیں گی سامنے۔ کیوں بلایا جا رہا ہے، کیا کوئی قانون سازی ہے اہم، اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کورٹ میں پیش ہوئے تھے اور کافی محتاط بلکہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے۔ وہ ڈرے ہوئے کیوں تھے، سہمے ہوئے کیوں تھے، آج بغیر جلوس کے وہ کیسے کورٹ میں پہنچ گئے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے آج کے اس ولاگ کے اندر۔ کیا عمران خان صاحب نے کچھ سیکھ لیا ہے سبق، یا تھوڑی دیر کے لیے وہ بیک گراؤنڈ میں جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ نئی اسٹریٹجی ہے کیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ مختلف لوگوں کو مختلف انٹرویوز دے چکے ہیں۔ مثلاً انہوں نے کسی زمانے میں کچھ عرصہ پہلے جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا اور بہت طویل انٹرویو تھا، اس میں بہت سے انکشافات تھے یا ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا جو کہ وہ کہنا چاہتے تھے، وہ انہوں نے ان کو بلا کے اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ اس پورے ہائیبریڈ رجیم میں ہوا کیا، کہاں کہاں پہ کس طرح سے عمران خان کے ساتھ اختلافات ہوئے، اور وہ ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا۔ اچھا، جنرل باجوہ بڑی ایک زبردست اسٹریٹجی اختیار کیے ہوئے جس کی میں کم از کم بڑی قائل ہو گئی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آن دا ریکارڈ کوئی بات نہیں کہہ رہے، لیکن وہ آف دا ریکارڈ یا یعنی آن دا ریکارڈ مطلب یہ کہ ٹی وی کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے، کیمرے پہ کوئی بات نہیں کر رہے، وہ پرنٹ جرنلسٹوں کو بلا کے ان سے بات کرتے ہیں اور وہ بات چیت جب چھپتی ہے یا وہ پبلش ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اس کی نیوز سینس جو ہے وہ بنتی ہے، نیوز سینس میں ہوتی ہے، وہ لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو بغیر کہے جو ہے وہ منظر عام پر آ جاتا ہے۔ تو اب تک ان کے جتنے بھی انٹرویوز ہوئے ہیں یا بات چیت انہوں نے کی ہے، بڑے ہی باکمال طریقے سے، بڑی چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو اور جتنا انہوں نے جو کچھ کیا یا جو کچھ ہوا، اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ نیریٹو وہ انہوں نے فلوٹ کیا ہے، وہ انہوں نے پبلش کیا ہے، وہ پبلک کیا ہے، تاکہ جو دوسری طرف کا عمران خان صاحب کا نیریٹو سامنے آتا رہا ہے اس کو وہ نگیٹ کر سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ان سابق آرمی چیف کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک اس کی نیوز سینس جو ہے وہ بنتی ہے۔ اب جو ہماری شاہد میتلا سے بات ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر، بڑے اچھے صحافی ہیں، میں ان کو کافی عرصے سے جانتی ہوں اور اسلام آباد کے اندر ان کا ایک اچھا نام ہے، وہ بڑے کریڈیبل لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے شاہد کا۔ یہ فروری میں کے پہلے ہفتے میں یہ بات چیت ان کی جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے 2-3 جگہوں پہ کہا کہ وہ اس کو پبلش کریں گے، مگر پریشر تھا اس سٹوری کے باہر آنے کا جو کہ ابھی بھی ان کے بقول موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ بہت یہ تفصیل میں سٹوریز ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے وہ لے کے آئیں گے سامنے اور وہ جو چیزیں ہیں وہ پیش کریں گے۔ باجوہ صاحب نے اس پورے بہت ساری باتیں کی ہیں اس میں بڑے لوگوں کے بارے میں، کہ یہ آپ کو بتا دیں کہ باجوہ صاحب جو ہے نا وہ بہت یعنی کہ بہت بلنٹ ہیں، وہ بہت ہر چیز پہ بات کرتے ہیں، وہ ہر چیز پہ پوائنٹ ویو دیتے ہیں، سم ٹائم سوچے سمجھے بغیر دیتے ہیں، سم ٹائم سوچ کے دیتے ہیں، اور اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے ایکسپریشنز ملتے ہیں جس میں کہ وہ بغیر سوچے بات انہوں نے کی ہے، مگر بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ انٹینشنل کی ہیں۔ مثلاً اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ بہت چالاک آدمی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے میں عمران خان بہت مہارت رکھتے ہیں اور لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ پھر ان سے شاہد میتلا نے سوال کیا کہ مریم نواز کا جو دروازہ توڑنے کا واقعہ تھا، میں بہت چیدہ باتیں کری ہوں، بہت طویل یہ سٹوری ہے، مگر اس میں سے جو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مریم نواز کو ذمہ دار جو کون تھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کا جو ذمہ دار تھا وہ بریگیڈیئر حبیب تھے، اس وقت کے سیکٹر کمانڈر تھے،
ISI کے، اور جنرل فیض نے مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا، مگر نچلے لیول پر کچھ زیادہ ہو گیا اور ہم نے ذمہ دار افسر کو ہٹا دیا تھا۔ اچھا، اسی طرح سے وہ ابصار عالم کے اوپر بھی فائرنگ کا ان سے پوچھا گیا کہ کس نے کروائی، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، ہو سکتا ہے نچلی سطح پر کسی کو غصہ آ گیا ہو تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ مطیع اللہ جان کی جو اغوا تھا ان کا، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل فیض کی اس کے اوپر کلاس لی تھی، مطیع اللہ جان والا واقعہ ایجنسی نے بھونڈے طریقے سے کیا تھا۔ اسی طرح سے انہوں نے، یعنی اس میں جو 2-3 واقعات ہوئے ہیں یہ اس وقت، یہ دو، ان میں سے کم از کم 2، ایک تو مریم نواز کے دروازے کا ٹوٹنا، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی جنرل فیض نے مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا لیکن بریگیڈیئر حبیب نے، سیکٹر کمانڈر تھے مگر نیچے سے، مطلب آپ نے بات کہہ بھی دی ہے کہ جنرل فیض کے نیچے وہ تھے اور اس وقت انہوں نے مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا، اور ساتھ ہی اگلی بات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابصار عالم کا جو معاملہ تھا ہو سکتا ہے کسی نچلی سطح پہ، یعنی اس وقت DG ISI تھے جنرل فیض، اور یہ سارا معاملہ جو ہے مدعا وہ ان کے اوپر ڈلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مطیع اللہ جان پہ وہ کہتے ہیں جی میں نے جنرل فیض کی کلاس لی، تو یہ کم از کم 2 ان میں سے کیٹیگوریکلی وہ ذمہ داری جو ہے وہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ جنرل فیض کے اوپر لگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ سارے واقعات ان کے کہنے پہ ہوئے ہیں، یا ان کے اگر ہم اس رپورٹ کو تسلیم کر لیں جو کہ شاہد میتلا گواہ ہیں کہ ان سے بات چیت ہوئی ہے، تو یہ ایک بہت ہی اہم، جسے کہنا چاہیے FIR ہے، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے جو کہ جس کے اوپر اب جو ہے وہ سامنے چیزیں آئی ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے شیخ رشید کے بارے میں باتیں کی ہیں، مختلف صحافیوں کے بارے میں باتیں کی ہیں کہ فلانا یہ ہے، بہرحال اس کے اوپر تو ہم کیا کہیں گے، خود بہت ساری باتیں جو ہیں وہ جن باجوہ ایسی بھی کرتے ہیں جن کے اوپر بہت اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ 2-3 بریفنگز ان کی ہم نے اٹینڈ کی ہیں، اس میں نظر آتا ہے جو ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی، میں نے اپنے کالم میں آج اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ صحافی جو تھے ان کو ہم نے ہائر کیا، یعنی صحافی نمائند جو سیاسی کارکن تھے تحریک انصاف کے ساتھ، ان کو ہم نے ہائر کیا، یا ان سے ہم نے بات کی اپنے نیریٹو کے لیے کہ چور ڈاکو والا جو نیریٹو دکھانا تھا، لیکن جب ہم نے یو ٹرن لیا یا ہم نے اپنی پالیسی بدلی تو اس وقت ہم ان صحافیوں کو یا ان لوگوں کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا بھول گئے۔ تو یہ اتنا بڑا اعتراف ہے، یعنی یہ جو 5th یہ تھے، یہ جو 5th جنریشن وارفیئر کے لوگ تیار کیے گئے تھے جن کو خاص طریقے سے ایک پنڈی نے تیار کیا تھا، ان کو پھر انہوں نے سونپ دیا تھا عمران خان صاحب کو، اور پھر وہ انہی کے اوپر پل پڑے تھے، اور پھر انہی کے خلاف GHQ کے خلاف یا پنڈی کے خلاف یا جرنیلوں کے خلاف بولنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ سب وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بنایا، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس پروجیکٹ کی ناکامی ہے، اس کو وائنڈ اپ کرتے وقت ہم بھول گئے کہ ہم یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں ہم نے ان لوگوں کو کیسے آن بورڈ لینا ہے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ لوگ تو عام سے لوگ ہیں، صحافی ہیں، ان کو کون سا کوئی ہم کسی نے وہ کر لینا ہے، تو جہاں مرضی ہم جو مرضی کریں گے ٹھوک دیں گے کون سے، لیکن وہ بالکل وہ تو ایک ایسے لوگ بن گئے جو کہ اب ان سے سنبھالے نہیں جا رہے۔ صدیق جان جو ہیں ان میں سے ایک ایگزامپل ہے، گو کہ جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا وہ قابل مذمت ہے، لیکن انفارچونیٹلی صدیق جان ہوں یا باقی اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام آتے ہیں ان میں، انفارچونیٹلی وہ کیسے استعمال ہوئے ان کو بھی شاید اس بات کی خبر نہیں ہوئی، اور نہ ہی آج بھی خبر ہو رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت اہم انہوں نے اپنے اس جو انٹرویو ہے اس کے اندر کی ہیں، اور ہمارے اندازے کے مطابق یا ہماری انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو کہ جب یہ پبلک ہوں گی تو بہت اس کی بہت خبر بنے گی اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ اچھا، اب آتے ہیں جی محمد خان بھٹی صاحب کی جو ویڈیو لیکس آئیں گے، جس میں کہ وہ کیسے بینچ مینج ہو رہا ہے ان کے بچوں کی وجہ سے، وہ سوال کر کے ان سے کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی علی افضل صاحی نے کہا کہ میں مینج کرتا ہوں، پھر سپریم کورٹ کے معزز ججوں کا نام بھی وہ لے رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کے بچوں کے نام بھی وہ لے رہے ہیں، ایک عدالتی شخصیت کے 2 بیٹے کرپشن کر رہے ہیں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں، اسی طرح سے پرویز الہی صاحب کا وہ سب چیزیں وہ جو ہیں اس ویڈیو کے اندر سمجھے ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے۔ اسی طرح سے کل حکمران اتحاد کا بھی اجلاس ہوا تھا، اور اس میں ایک بہت جس میں کے بعد میں DG/ISI بھی شریک ہوئے، اس خبر کے مطابق جو ہمیں ذرائع نے بتائی ہے، اس میٹنگ کے اندر ایک بات بہت واضح لفظوں میں بتا دی گئی ہے، اور وہ ہے انف از انف۔
جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ملک کے اندر، اور جس طرح سے آئین اور قانون کا کے لبادے کے اندر آئین اور قانون کا مذاق بنایا جا رہا ہے، اس پہ سیاسی اتحادی جماعتیں، ان کے اندر ڈفرینسز بھی تھے، جو ہمارے اطلاعات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ڈفرینسز تھے، اور اسی طرح سے تحریک انصاف کے اوپر بین لگانے کی بات ہو رہی تھی، اس بین کے اوپر کے خلاف بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چاہ رہی تھیں کہ بین نہ لگایا جائے، لیکن کارروائی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر بھی یہ جو جتھا سازی جو ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور یہ بڑا کنسرن ہے۔ معذرت کے ساتھ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور تحریک لبیک آئی تھی یا دوسرے تیسرے لوگ آتے تھے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ جتھا سازی نہیں ہونی چاہیے۔ جب پی ڈی ایم کی یعنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اس دور میں بھی اگر آتے تھے تو ہم اس وقت بھی خلاف تھے، ہم آج بھی خلاف ہیں کہ اگر آپ اسی طرح سے بائی فورس بائی ہک اینڈ کروک جو ہے وہ آئیں اور آ کے یہ کہیں کہ ہم نے ہماری طاقت کے بلبوتے کے اوپر تسلیم کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ ریاست کو اس کے اوپر ضرور ری ایکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست نے بہت چیزیں غلط کی ہیں، ہو سکتا ہے ابھی بھی کر رہی ہو رہی ہوں غلط چیزیں، لیکن قانون اور آئین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور عدالتیں اور جو ریٹ آف دی گورنمنٹ، ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں، آپ عدالتوں کے سامنے جا کے اپنے کیسز کے اوپر لڑ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور پھر میڈیا کے اندر آپ کا پوائنٹ آف ویو آ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جتھوں کو ساتھ لے جائیں اور آپ کہیں کہ بھئی میں تو نہیں مانتا۔ اور آپ نے دیکھا آج عمران خان صاحب کی جو ٹون تھی، ان کا جو رویہ تھا، ان کی جو باڈی لینگویج تھی، وہ بالکل مختلف تھی، اور شاید یہ اسی میٹنگ کا، کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی اطلاع عمران خان صاحب کو ملی ہے، جس کے بعد وہ آج نیوے ہو کے عدالت پہنچ گئے، عدالت میں بیٹھ گئے، چہرہ اترا ہوا تھا، اور جس خوف کے ساتھ عمران خان صاحب آج عدالت میں گئے ہیں، فرینکلی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں کہتے تھے کہ خوف کے بت توڑ دو، اور میں تو خوف سے پناہ مانگتا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن آج جس طرح سے ان کے آگے پیچھے سیکیورٹی، اور جس طرح سے ان کے آگے پیچھے جو ایک ہیومن شیلڈ تو ہوتی ہے، لیکن وہ جو جسے کہنا چاہیے وہ پورا ایک بلٹ پروف شیشے جو تھے وہ لگا کے ایک باکس کی طرح ان کو لے جایا گیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ احتیاط اچھی نہیں ہے، احتیاط اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیں، احتیاط بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے اس نے ایک عوام کے اندر بڑا ایک نیگیٹو میسج بھی دیا ہے کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں خوف کے بت توڑ دیں، آپ خود کتنے خوف زدہ ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے۔ پھر مجھے آج یہ دیکھ کے بہت یاد آ رہا تھا کہ مولا علی کا ایک قول ہے کہ زندگی کی بہترین محافظ موت ہے، اور آپ یقین کریں ناظرین کہ جس دن سے یہ قول مجھے بتایا ہے کسی نے، میرے دل سے موت کا خوف نکل گیا، کیونکہ جب آپ کی زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے، یعنی موت کو کوئی روک نہیں سکتا، تو پھر کچھ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احتیاط نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ احتیاط کریں، مگر لوگ اللہ پہ بھی چھوڑ دیں، اللہ پہ یقین رکھیں کہ جہاں موت نے آنا ہے وہاں موت نے آنا ہی آنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ ایک برسبیل تذکرہ میں نے بات کر دی۔ تو عمران خان صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بالکل آج مختلف تھی، وہ کراؤڈ کو لے کے نہیں گئے، شاید انہوں نے کال بعد میں دی ہوئی تھی، وہ پہلے نکل گئے، ان کو اچھا کیا، انہوں نے اسی طرح جانا چاہیے تھا، لیکن ایک بات ان کو شاید سمجھ میں آ گئی ہے یا بتا دی گئی ہے کہ اب جو ہے وہ بہت ڈھیل مل گئی، اب ڈھیل نہیں دی جائے گی، اور یہ سب کچھ تب ہوا ہے جب آرمی چیف کے خلاف مہم جو ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ کاش کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی اتنی عزت ملے، لیکن اتنی عزت ان کو نہیں دی جاتی۔ اینی ویز چلیں، آرمی چیف بھی پاکستان کے ایک بہت اہم ادارے کے سربراہ ہیں، اور موجودہ آرمی چیف کا ہم اس لیے بھی ان کو ہم ظاہر ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیتے ہیں کہ وہ ابھی آئے ہیں، انہوں نے ان کے جو پچھلا جو ساری لیگیسی اور بیگیج تھا جنرل باجوہ کا، ابھی تک انہوں نے اس کو شیئر نہیں کیا۔ اسی طرح سے جنرل فیض کا جو تھا وہ اس کو تاحال اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس طرح کے، ورنہ تو یہ جو بہت بات ڈرائنگ رومز میں ہوتی ہے کہ چیزیں جو ہے مختلف ہوتی ہیں، اگر اسی طرح سے اسی پیٹرن پہ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جہاں تک میں چلتے چلتے بات کر دوں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ صحافیوں کو گرفتار نہیں کر رہے، آپ کانڈکٹ ضرور چیک کریں۔
جو ایک ورکنگ پروفیشنل جرنلسٹ ہے، جو کسی سیاسی جماعت کا سپوکس پرسن نہیں ہے، جو کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے میں استعمال نہیں ہو رہا، اس کا کانڈکٹ اور ایک ورکنگ جرنلسٹ کا کانڈکٹ ضرور چیک کریں. آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کے ساتھ کون. ہم جسٹیفائی کسی چیز کو نہیں کرتے، نہ ہی کرنا چاہیے، لیکن خدا را صحافیوں کے اندر چھپے ہوئے، صحافیوں کے لبادے میں چھپے ہوئے سیاسی ورکروں کو ضرور آپ کریں. البتہ اگر ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تو ہم بولیں گے، ہم بات کریں گے. وقت آ گیا کہ اس بات کا بھی جو ہے وہ یقین کیا جائے، اس بات کو بھی سامنے لایا جائے، اور یہ ہماری صحافتی تنظیموں کو چاہیے کہ سامنے لائے کہ کس کا کیا کانڈکٹ ہے، کون کیمپین چلاتا ہے، کون پروپیگنڈا کرتا ہے، کون کس طرح سے لابنگ کرتا ہے، کون کس طرح سے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے کسی کے کہنے پہ، کون واقعی واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہے. میں یہ نہیں کہتی لفافہ ہے یا جو بھی ہے، لیکن جس طرح سے پچھلے 4-5 سال میں ہماری صحافت کو کلنک کے ٹیکے لگائے گئے ہیں، میرا خیال ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تو یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے. اب بہت اہم ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں کل کے بعد سے، کیونکہ کل پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، مشترکہ اجلاس ہے. کچھ لیجسلیشن وہاں پہ ہونی ہے، پیش کی جانی ہے، باتیں ہونی ہیں، اور شاید ڈسکشن بھی ہو کہ پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی. اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بریف کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک بات جاتے جاتے JIT بنا دی گئی ہے عمران خان کے خلاف، جو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا ہے، اور بننی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے آپ عدالتوں کو یرغمال نہیں بنا سکتے، ورنہ آپ کے ہاں جو ہے ایک وارڈ لارڈ کا سسٹم ہو جائے گا، اور آپ کی جو جنگل کا قانون بن جائے گا صحیح معنوں میں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اللہ کے بعد.